اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو رمضان شریف کے روزے رکھنے کی فضیلت بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ایک روزہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، اور جو بھی میں آپ کو فضیلت اس کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو خود انشاءاللہ احساس ہوگا کہ ایک روزہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک روزے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں۔ تو چلیے اب میں آپ کو رمضان المبارک کے ایک روزے کے فائدے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ رمضان المبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔ رمضان المبارک میں افطاری کے وقت اور ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رمضان المبارک معافی، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں امت محمدیہ پر 5 قسم کے انعامات نازل فرمائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں دی گئی ہیں جو گزشتہ امتوں کو نہیں دی گئیں۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان کے لیے فرشتے تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور افطار کے وقت تک کرتے رہتے ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کر دی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانو جنت سے فرماتے ہیں، ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر پھینک کر تیری طرف آئیں گے۔ اس سے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، بس وہ رمضان المبارک میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ سکتے جن تک رمضان کے علاوہ دیگر میں پہنچتے ہیں۔ رمضان المبارک کی آخری رات میں روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، دستور ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے تک مزدوری دی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں جو لوگ اچھے طریقے سے روزی رکھتے ہیں ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رمضان میں انسان کو دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور مسلمان کی ہر دن اور رات ایک دعا ضرور قبول کی جاتی ہے، یعنی کہ 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی گزرتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک دعا یقینی طور پر قبول فرماتے ہیں۔ خاص طور پر سحری، افطاری اور 5 وقت نمازوں کے بعد ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ ایسا ہے کہ انسان اپنے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازوں، جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی کسی انسان نے پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کئی گناہ کیے ہوں تو وہ اس سال کے رمضان کو قیمتی بنائے گا تو انشاءاللہ اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اگر اس نے کوئی کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر استغفار کرے، تو امید ہے کہ اس کے کبیرہ گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جب انسان روزہ رکھے تو روزے کی حفاظت بھی کرے۔ روزے کی حفاظت کے کچھ اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچے، بیہودہ باتوں سے بچے، لڑائی جھگڑے سے بچے، اسی طرح ایسے جتنے بھی کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں ان سب چیزوں سے بچے اور اپنے روزے کی حفاظت کرے۔ رمضان کے روزے ہر بالغ مومن پر فرض ہیں، اور اگر کوئی شخص شرعی عذر نہ ہو تو انسان کو رمضان کے روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ جو انسان روزے رکھتا ہے اس کو جسمانی اعتبار سے بھی بہت فائدے ملتے ہیں۔ آج کل ہم 3 میں سے ایک بندہ کسی نہ کسی بیماری میں گھرا ہوا ہے، لیکن ہم اگر روزے رکھنے کا اہتمام کریں تو ہماری صحت کافی اچھی ہو سکتی ہے۔ میڈیکل سائنس نے بھی اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ جو انسان کم سے کم 1 مہینے تک روزے رکھتا ہے اس کو بہت سارے طبی فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ روزہ معدے کو تربیت پہنچاتا ہے
اور نظام ہاضم کو درست کرتا ہے۔ روزہ جگر کو تربیت دیتا ہے۔ روزہ خون فاسد مواد ختم کرتا ہے، خون کی کمی دور کرتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے۔ روزے کے دوران خون کے دباؤ میں خون کی کمی معمولی کمی دل کے لیے فرحت بخش آرام دہ ہوتی ہے۔ روزہ کولیسٹرول کو فاضل مقدار کو کم کر کے کولیسٹرول کو معمول کے مطابق لاتا ہے۔ روزہ آنتوں کی کمزوری اور آنتوں میں انفیکشن کو ختم کرنے میں بھی فائدہ مند ہے۔ روزہ پھوڑے پھنسی اور دیگر بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ اور ذہنی استعداد اور صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ سب فائدے انسان کو جب حاصل ہوتے ہیں جب وہ سحری اور افطار میں اپنی غذا کو اچھا رکھے۔ اگر انسان تلی ہوئی چیزیں اور ثقیل چیزیں زیادہ کھائے تو صحت کے لیے مضر ہے، تو پھر انسان ان فائدوں سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، روزہ ہم نے جسمانی فائدوں کو دیکھ کر نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ جسمانی فائدے تو کیا، بہت سارے فائدے ہیں جو انسانوں کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں خوب عبادت کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کو اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔